بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، نومبر کی 14 تاریخ۔ میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن، اور یہ جو نومبر کی 14 تاریخ نومبر کا آثار ہے، یہ آپ آواز میں، گلے میں محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تکلیف اور ذرا سا یہ جو پانی کے معاملے میں احتیاط نہ برتنا ہے، ٹھنڈا پانی کبھی کبھی پی لینا، اس کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ بہت اہم چیزیں ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اب اخباروں میں دو چیزیں ہیں، ایک 28ویں ترمیم، دوسرا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 5 برس کے لیے عہدے پر۔ یہ ہمارے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں اتنی بڑی چیز ہوئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان کی اس موو کو؟ اس لیے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اٹس بین کیپچرڈ۔ تو وہ جو کیپچرڈ میڈیا ہے، جس نے گزشتہ کچھ عرصے میں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ بہترین ہے، اس کے مقابلے میں انٹرنیشنل میڈیا کیا بتا رہا ہے، یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر اپوزیشن کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے؟ ہاتھ پاؤں تو کٹ چکے ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کے مشیر کی اسرائیلی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں، بلکہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے تصویریں ہیں سوشل میڈیا پر، ایک عدد اسرائیلی وزیر ہیں، وزیر سیاحت، اور یہ ہیں مائیکل ازاکوف، ان سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو سینٹورس ہے نا اسلام آباد میں 3 ٹاورز، ان کے جو اونر ہیں، ویسے تنویر الیاس صاحب بھی اس کے اونرز میں شامل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تھے، لیکن ان کے بھائی ہیں سردار یاسر الیاس، یہ شہباز شریف صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں سیاحت کے لیے۔ انہوں نے وہاں پر مائیکل ازاکوف سے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کو پاکستانی میڈیا میں تو کوئی جگہ نہیں ملی۔ جب یہ خبر وہاں سے آ گئی، اس کے بعد کچھ جگہوں پر یہ خبر آئی پاکستانی میڈیا میں، اس سے پہلے نہیں ملی۔ تو ہوا یہ کہ اسرائیلی لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس کو شیئر کیا، بار بار شیئر کیا کہ پاکستان کے جن کا پاسپورٹ کہتا ہے پوری دنیا میں ٹریول کر لیں گے، اسرائیل کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے اس پاسپورٹ پر، ان کے پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر نے اسرائیلی وزیر سے ملاقات کی، اور مناسب ملاقات ہے، فوٹیج میں نظر آ رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچے کہ ہیڈ اٹ بین دا کیس آف عمران خان کی گورنمنٹ، کیا ہوتا؟ میڈیا، اپوزیشن، یہ جو ہمارے ہاں جتنے بھونپو ہیں، ترجمان صحافی ہیں، یہ کیا کرتے؟ اور یہ جو ایجنٹ ہے، اسرائیلی ہے، یہودی ہے، اور یہ ان کا لایا ہوا ہے، یہ لوگ کیا کرتے؟ یہاں نواز شریف نے بھیجا تھا اجمل قادری کو اسرائیل، وہ لیٹ 90s میں، تب بھی نواز شریف نے بھیجا تھا، پھر اب بھی، اور اب یہ جو تعلقات بڑھانے کی، اور پھر اس کے بعد وہاں فورسز کے جانے کی بات، سعادت، لفظ سعادت، جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں لفظ ہے نا سینرجی، اسی طرح سے لفظ سعادت، سعادت ہے، ہم اس کے لیے جائیں گے، سعادت کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ جو پاکستان میں تبدیلی، بہت ہی بڑی تبدیلی آ گئی، اس تبدیلی پر اس کی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپوزیشن کیا کر سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھوں، میں کچھ ہیڈ لائنز نکال رہا تھا، کچھ چیزیں میں نے پوچھی، یہ میں نے جو گوگل کا اے آئی ہے اس سے بھی پوچھا، میں نے ساتھ میں چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھا، پھر اس کو میں نے پرپلیکسٹی سے بھی چیک کیا، اور مختلف سوالات دے کر چیک کیا کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ گارڈین کہتا ہے پاکستانی پارلیمنٹ ووٹس ٹو گیو آرمی چیف نیو پاورز اینڈ لیگل امیونٹی۔ تو دنیا ایسے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے آرمی چیف صاحب کو امیونٹی دی ہے۔ جیورسٹ میگزین، اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک عام اخبار ہو، جیورسٹ میگزین لکھتا ہے ہاؤ پاکستان's 27th constitutional amendment shields army chief from accountability۔
रॉयटर्स कहता है पाकिस्तान पार्लियामेंट अप्रूव्स मोर पावर्स फॉर आर्मी चीफ, कर्ब्स टॉप कोर्ट। पावर्स वहां दे दिए हैं और जो अदालत है उसके इख्तियारात पर कैंची चला दी गई है, ये बताया जा रहा है। इसी तरह से मैं मुख्तलिफ जगहों पर देखा था, पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी, अपोजिशन कॉलिंग द मूव अ फ्यूनरल फॉर डेमोक्रेसी, ये गार्डियन लिख रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट साइंस इनटू लॉ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीकिंग चेंजेस टू मिलिट्री जुडिशियल कमांड, द फॉर्मल सेटअप स्टेप मेकिंग द बिल लॉ। ये हमारे यहाँ जो हुआ है उसके बारे में दुनिया बता रही है कि आपने पावर्स वहां दे दिए हैं, और यही हर तरफ से बताया जा रहा है, यही हमें नजर आ रहा है। अच्छा, दुनिया अब ऐसे देख रही है, हमारे बारे में हमें भी दुनिया को भी कोई इस तरह की गलत फहमी खुशफहमी थी नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, पावर डैट बी, मुक़्तदिर हल्क़े, क़ुव्वत नाफिज़ा, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। मुक़्तदिरा, तो पावर्स वहाँ हैं, और ये दुनिया भी जानती है पावर्स वहाँ हैं। जब अमेरिका बात करता है, बरतानिया बात करता है, तो उनसे बात करता है, हमारी डेमोक्रेसी से बात नहीं करते। तो अब वो ये कह रहे हैं पूरी दुनिया कि पावर्स आपने वहाँ दिए। हमारे यहाँ मीडिया इस वक्त, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे मैंने बात की थी, वो कहते ताहयात इस्तिस्ना सदर को दे दिया। वो जो लफ्ज़ है म्यूटेटिस मुटेंडिस, उसके ज़रिए ये फील्ड मार्शल साहब के ओहदे को, अगर इसी तरह से आएंगे कोई एयर मार्शल साहब आएंगे तो उनके ओहदे को, जो अगर कोई आ जाएंगे एडमिरल ऑफ फ्लीट नेवी के लिए, तो उनके ओहदे को ये इस्तिस्ना दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ मीडिया बहस ये कर रहा है कि जरदारी साहब को मिल गए सारे के सारे पावर्स। तो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें फिर भी डिस्कस हो रही हैं। मीडिया पर ये चीज़ें कितनी और किस तरह से डिस्कस हो रही हैं आपके सामने है। अब अपोजिशन इन हालात में क्या कर सकती है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, अपोजिशन किसकी मदद से करेगी अगर कुछ भी करना चाहेगी? तो अपोजिशन जो है वो ऐवान में रोल प्ले करे। ऐवान में से रोल ख़त्म कर दिया गया। अपोजिशन इस लड़ाई में अदालत को लेकर आए। अदालत हैज़ बीन कैप्चर्ड, और ये बाकायदा तौर पर आपने अगर कल रात में वसीम बादामी के प्रोग्राम में फैसल वार्डर साहब को देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा दोस्त वसीम बादामी वो कह रहा था ये तो धमकियाँ में लहजा हो गया, ये क्या हो गया। राजा परवेज़ अशरफ साहब सीना पीट के, छाती ठोक के कह रहे थे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कपड़े उतार देंगे, आप ये क्या हो गया है? तो अदालत यहाँ पहुँच चुकी। मुनीफ फारूक साहब भी ये बता रहे हैं। फिर मैं ये देखूं कि अपोजिशन अवाम को निकाल सकती है, तो अवाम क्या निकल सकते हैं? तो अवाम के निकलने की बात यह है कि अवाम पहले भी निकले हैं, बहुत भरपूर अंदाज में निकले हैं, और अवाम ने मायूस नहीं किया। मायूस किया है तो अपोजिशन के लोगों ने, बड़े बड़े नामों ने, रहनुमाओं ने मायूस किया है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं निकलूँगा, या कोई भी एक आम आदमी, तो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि यार ये खुद निकल रहे हैं। मैं देखूँ कोई जाके बैठा हुआ है पेशावर, कोई जाके बैठा हुआ है किसी हुकूमत के उस हाउस में जो मरकज़ में मौजूद है, कोई रूपोश है, कोई कहीं मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है। अगर सड़कों पर लोगों को निकालने वाले खुद मौजूद नहीं होंगे और लोगों से डिमांड होगी निकलो, तो फिर लोग कैसे निकलेंगे? लोगों को निकालने वालों को सड़कों पर पहले निकलना होता है। तो बड़े बड़े नाम अपोजिशन के खुद अभी तक नहीं निकल पाए। महमूद खान अचकज़ई साहब बुजुर्ग हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हुए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हुए, इनके पास विज़डम है, जहाँ दीदा लोग हैं, इनकी अपनी एक से है, इनका एहतराम भी है। इवन हुकूमती हलकों में भी ये सोच मौजूद है कि बड़े लोग हैं, इनका एहतराम है। लेकिन क्या ये लोग कुछ कर पाएंगे? तो बात अवाम के निकलने की आ जाती है, और अवाम के निकलने के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर, उसके बहुत बड़ी तादाद में लोग खुद निकलेंगे तो अवाम निकलेगी। जब हमने बार बार आपको बताया कि वो निकलते हैं तो वो करते क्या हैं, फरमाइशी गिरफ्तारी करवा देते हैं अपनी, फिर उसके बाद वो मजबूरियां बता देते हैं, और वो नहीं भी मजबूरियां बताते तो हुकूमत या सिस्टम ऐसा बंदोबस्त करता है कि ठीक है, ऐनी मिलता यदि पुत नू फड़ लो, बेटे को पकड़ लो,
کسی اور کو پکڑ لو، اور اس کے بعد مجبور لوگ محکوم باقاعدہ طور پر دبے ہوئے، اور جو کہہ دیا گیا وہ حکم مانیں گے. جب یہاں بات پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کو اگر ہاتھ پاؤں کٹ جانے کے بعد بھی یہ احساس ہے کہ وہ اس سسٹم میں عدالت جائیں گے، وہ اس سسٹم میں پارلیمان جائیں گے اور جا کر وہاں اپنی لڑائی لڑ لیں گے، تو یہ ورک نہیں کرے گا. اپوزیشن کو صاف طور پر اسٹریٹجی بدل کر احتجاج کرنا ہے تو کرنا ہوگا، پہلے سے بھرپور احتجاج کرنا ہوگا، بٹ ود اے نیو اسٹریٹجی. جو پہلے والی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ محمد مالک صاحب یا دیگر لوگ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی نومبر میں 27 کے آس پاس کسی وقت آنا چاہتا ہے، 25-24 جو بات ہو رہی تھی اس وقت بھی آنا چاہتا ہے، تو پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. پہلے کیا ہوا تھا، کتنی سختی ہوئی تھی؟ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے شہادتیں ہوئیں، اور ان شہادتوں کے نمبر موجود ہیں، مانا بھی نہیں گیا لیکن ہیں. جو انڈیپینڈنٹ اردو کا شکریہ، بی بی سی کا شکریہ، باقی اداروں کا شکریہ، جنہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ شہادتیں ہوئیں، لیکن نہیں مانا گیا. اور کہیں کسی عدالت میں، کہیں کسی جگہ آپ کو کوئی ہلچل، انسانی حقوق کے لیے کوئی کام ہونا، کوئی بات، کوئی عدالت کچھ کر سکے، یہ بھی نظر نہیں آیا. تو اپوزیشن جو ہے اس کو پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا ہوگا، لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ آپ کو اس لیے باہر نکلنا ہے کہ ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ کو لے کر نکلنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا، ہم عمران خان سے بات کریں گے، عمران خان تاریخ دیں گے، مل تو سکتے نہیں آپ اس سے، وہ آپ کے لیے مثال قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے مل نہیں سکتے، تو آپ اس سے کیا مل کر تاریخ دیں گے، یا وہ کیا تاریخ دے گا؟ جو کرنا ہے اپوزیشن کو خود کرنا ہوگا، اور اپوزیشن کے باہر موجود لوگ خود کچھ کرنے جوگے مجھے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نظر نہیں آتے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر نہیں آتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.